چھوڑیں کو ضروری ہے دنیا داری ہر طرف دیکھنا؟ کہیں کوئی کام ایسا بھی تو ہو نا جو محبت کے زور پہ ہو، جو محبت کے لیے ہو۔ ہمارے پاس بڑے سارے لوگ آتے ہیں، بڑے سارے لوگ آتے ہیں، اور ہم اس قابل بھی نہیں جتنے لوگ آ جاتے ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، بالکل کوئی حیثیت نہیں، 1% بھی۔ جب پلٹ کے دیکھتے ہیں تو شرم آتی ہے کہ یار اتنی دور سے بندہ چل کے آ گیا، اس کو کیسے سمجھائیں، کس طرح کر۔ تو ایک بزرگ آ گئے اور وہ اچھے صاف ستھرا ان کا مزاج تھا، بڑے شاندار۔ تو میں زیارت کے لیے ہوں، تو میں نے کہا زیارت شیارت والا تو کھاتا کوئی نہیں، چلو آپ آ گئے ہیں تو کوئی حکم کریں۔ تو کہنے لگے کوئی حکم نہیں، میں اللہ کی رضا کے لیے آیا ہوں۔ یہ کوئی تقریر نہیں تھی، کوئی خطبہ نہیں تھا، نہ ان کے سامنے سپیکر تھا، نہ وہ شور کر رہے تھے، نہ وہ نعرے لگوا رہے تھے، نہ وہ ہاتھوں پہ ہاتھ مار رہے تھے۔ اور اس بندے نے کہا اللہ کی رضا کے لیے آیا ہوں، تو وہ بھی رو پڑے تو میں بھی رو پڑا، ختم ہو گئی بات۔ اب بات کو سمجھیں، یہ اتنا تگڑا رشتہ ہے نا یار۔ کسی رشتے کے بیچ برادری ہوتی ہے، کسی رشتے کے بیچ خاندان ہوتا ہے، کسی رشتے کے بیچ قبیلہ ہوتا ہے، کسی رشتے کے بیچ رنگ نسل ہوتی۔ وہ کتنا تگڑا رشتہ ہے کہ دو بندوں کا رشتہ ہو، ایک بیچ میں خدا ہو، دوسرے محمد مصطفیٰ ہو۔ آپ کتنا اسے مضبوط رشتہ سمجھیں گے جس کے بیچ اللہ رسول ہو۔ اتنا تگڑا رشتہ، اتنا مضبوط تعلق، اتنی وسعت اس کے اندر، اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے رب کریم نے فرمایا، کہا اے موسیٰ میری رضا کے لیے بھی کوئی کام کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں نے تبلیغ کی، تو فرمایا وہ تو آپ کی ذمہ داری تھی۔ امام غزالی نے روایت لکھی ہے، اے اللہ میں نے آپ کے تمام احکامات پہ عمل کیا، موسیٰ وہ تو آپ نے کمال کیا، اللہ کے پیغمبر ہیں، تو میری رضا کے لیے، تو یا اللہ تیری رضا کے لیے کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا کسی بندے سے صرف اس لیے پیار کیا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، فقط اس لیے پیار کیا ہو کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، فقط اس لیے۔ پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ محبت میں مزید فروغ ہو تو زندگی میں عاجزی پیدا کریں۔ کنز المال میں حدیث ہے، ایک مختصر جملہ ہے حدیث کا، پر اسے یاد رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا کوئی پھل ہوتا ہے، آپ کوئی کام بھی کرتے ہیں تو اس کا کوئی رزلٹ نکلتا ہے، پھل ہوتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جو عاجزی ہے نا، اس کا پھل محبت ہے۔ تم اگر عاجزی کرو گے تو پھر اس کا پھل محبت ہے، جھک جائیں، جھکنے سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ کبھی سسر کو بھی معذرت کرنی پڑے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں، غلطی ساس سے بھی ہو ہی جاتی ہے، ڈٹ نہ جائیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے معذرت نہیں کرتے تھے؟ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ سرکار غلطی کریں گے؟ نبی پاک کے لیے جو گناہ کا گمان کرے وہ گمراہ ہے، لیکن صفیں سیدھی کراتے ان کے پیٹ میں نبی پاک کا تیر لگ گیا تو حضور نے فرمایا نہیں مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ وقت وصال حضور نے اعلان نہیں فرمایا کہ مجھ سے کوئی کسی شخص کو تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے لے؟ تو کیا ابا جی غلطی کر ہی نہیں سکتے؟ تو نیچے اتریں تھوڑا سا، اگر آپ نے رشتے بچانے ہیں تو نیچے اتریں، ورنہ یاد رکھ لیں زندگی میں تنہا رہ جائیں گے۔ جسے جھکنا نہیں آتا اس کا کوئی رشتہ قائم نہیں رہتا۔ میاں صاحب فرمایا کرتے تھے نیویں نال تے نبھ جاندی ہے جے کر دلوں نبھائیے، اچیاں نال نہ نبے محمد جے کسرا نہ کھائیے۔ اگر تجھے عادت ہے تھوڑا سا تو کسر کھا لیتا ہے تو پھر تیری نبھ جائے گی، اگر تو کہتا ہے نا نا ماں بدولت تو یہ سوال ہی نہیں۔ اور ایک جگہ اور کہا، فرمانے لگے اچا نام رکھایا جس نے او چلے وچ سڑیا، اچا نام رکھایا جس نے او چلے وچ سڑیا، اور نیواں ہو کے لنگ محمد لنگ جاویں گاڑیا۔ آج ہم نے رشتے گوا لیے لیکن ہم بارڈر پہ بیٹھے رہے، سلنڈر کرنا نہیں سیکھا۔ چپ کر کے سلنڈر کر جائیں۔ آپ یقین کریں جو سلنڈر کرنے کا مزہ ہے نا وہ کسی اور چیز کا نہیں۔ حق پہ کھڑے ہونا اور بات ہے، لیکن ہم تو ذات کے لیے کھڑے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا اس پر توجہ کریں گے، عاجزی اختیار کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ محبتوں کو فروغ ہوگا۔ ایک تو درگزر کریں، تحفے کا لین دین کریں، عاجزی اختیار کریں، دل سے کدورت کو دور کریں، اپنے ان رشتہ داروں کو جو آپ سے ناراض ہیں ان کو فون کریں، اور کوشش کریں کہ جن کی غیبتیں کر چکے ہیں دوبارہ نہ کرنے کا عہد کریں۔ کوشش کریں کہ یہ جو بہت زیادہ لوگوں کے بارے میں بلا وجہ ہم نے سوچ لیا نا یہ بھی میرا مخالف ہے، یہ بھی میرا مخالف، یہ بھی، ان چیزوں کو بلا وجہ نکال دیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں جن گھروں میں لوگ فجر کی نماز کے وقت سوئے ہوتے ہیں ان گھروں میں رزق نہیں آتا۔ آپ فرماتے ہیں فجر کا وقت اللہ کے دینے کا وقت ہے، اس وقت اللہ بانٹتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا حدیث میں کہ تہجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پہ نزول جلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے تہجد کے وقت، اور وہ کہتا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ یہ لینے کی باری آئے تو بندہ سمیٹ سماٹ کے اندر گھس جائے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد بچے بیٹھتے ہیں موبائل لے کے،
तहज्जुद का वक्त आता है तो उनकी आंखें बंद होनी शुरू होती हैं। तो लेने के वक्त तो तू सोया था, तेरा मसला कैसे हल होगा? भाई जब कोई आदमी खैरात बांट रहा हो तो जो प्याला पीछे कर ले उसे मिलेगा? कहते उस वक्त आना जब मैं बांट रहा था, अब तू किधर आ गया है? मिसाल दे रहा हूं। तो फजर का वक्त मांगने का है, तो सारी रात तो गुजर गई गेमें खेलते, टीवी देखते, और जो लेने का वक्त था तू सो गया, तो कैसे आएगा तेरे पास? तो उठे सवेरे बंदों से मांग के देख लिया, बड़ी इज्जतें खराब हुई। फजर का वक्त उठ के झोली फैलाए। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब फरमाते हैं जब बंदे मेरे आगे झोली फैलाते हैं मुझे शर्म आती है, कैसे खाली वापस कर दूं। इमाम कुर्तुबी ने तफसीर कुर्तुबी में लिखा, रिज्क की बरकत का वजीफा। इमाम कुर्तुबी ने लिखा है, हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं एक शख्स हुजूर की बारगाह में आया, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुर्बत बड़ी है, बड़ा दुखी हूं, बड़ा परेशान हूं। तो हुजूर ने वजीफा बताया, फरमाया जब भी घर जाओ ना घर वालों को सलाम कहनी है, अस्सलामु अलैकुम। यानी कब कहनी है? जब भी जाओ। कब कहनी है? यानी घर से निकले माचिस लेने के लिए, वापस आके कहना अस्सलामु अलैकुम। फिर घर वालों ने कहा हो याद ही नहीं रहा था, वो तो चीनी भी खत्म हो गई है। फिर गए चीनी लेने, तो वापस आके फिर अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने कहा खो नाराज ना होइएगा, पति भी नहीं चाय की। अब वापस गए तो फिर वापस आके क्या कहना है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब भी घर जा अस्सलामु अलैकुम कह और 3 दफा सूरत इखलास पढ़ दे। और सूरत भी वो बताई जो सबको आती है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 3 दफा ये पढ़ दे। सहाबी बड़े सियाने थे, बड़े मसले हल करते थे हमारे, फटाफट बोल पड़े वो सहाबी। कहने लगे हुजूर मेरी तो छोटी सी फैमिली है, कई दफा बच्चे घर नहीं होते, नन्हेहाल गए होते हैं, तो फिर क्या करूं? हुजूर ने फरमाया जब घर में कोई ना हो तो अपने नबी पे दुरूद और सलाम पढ़ देना, तेरे नबी का करम तो तेरे घर में होगा ना। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम इंतजार में थे कि बंदा वापस आए और रिजल्ट बताए। कहते हैं वो कुछ दिनों के बाद वापस आए तो अजीब बात की उन्होंने। हमसायों से कई दफा बंदे की नहीं ना इतनी बनती, और कई दफा लगता है कि मेरा हाथ ऊपर ही रहे, ये कहीं मुझसे तगड़े ना हो जाए। कहते हैं वो आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या हाल है तेरा? तो अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजीफा तो मैंने अपने लिए पूछा था और मेरे तो हमसाये भी अमीर हो गए। हुजूर तो मैंने अपने लिए पूछा था और मेरे दाएं बाएं वाले लोगों को बड़ी बरकत हुई है। तो मेरे महबूब मुस्कुराने लगे। हुजूर फरमाने लगे गोया बरकतें तेरे घर में जब बरसी हैं तो छिन छिन के उनका फैज अल्लाह ने तेरे हमसायों को भी अता फरमाया। मुश्किल तो नहीं वजीफा? क्या करना है? नहीं तुसा नहीं आखना मुश्किल लगता मैनूं नहीं, तुसी कर देना सलाम लवो, तुसी कहना बंदे असी हैं ते सलाम असी लवीए, तुसी लवो जाओ आके दोबारा। घर जाके क्या करना है? चले कुछ ना कुछ 55% बोले ही है माशाल्लाह। कितने क्या करेंगे? अस्सलामु, और फिर क्या पढ़ना है? सुभान अल्लाह। 3 दफा सूरत इखलास पढ़ दें, फरमाया अल्लाह बरकत पैदा कर देगा। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन रब करीम एक बंदे से फरमाएगा कि मैं भूखा था तूने मुझे रोटी क्यों नहीं दी? अल्लाह फरमाएगा मैं प्यासा था तूने पानी नहीं पिलाया, मैं बीमार था तू तीमारदारी करने नहीं आया। बंदा अर्ज करेगा मौला तू खाने से, पहनने से, पीने से, बीमार होने से बेनियाज है, कैसे हो गया? तो रब करीम फरमाएगा वो तेरे पड़ोस में जो मेरा बंदा बीमार था, वो जो भूखा और प्यासा था, तू बस तुझे समझ ही नहीं आई। इतने बड़े लफ्ज आपको हदीस में दूसरे, और सही मुस्लिम की हदीस है, फरमाया मैं भूखा था, मैं प्यासा था। इसमें कोई शक नहीं कि जब आप किसी के जाती मामलात में मुदाखलत करते हैं तो आपको परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन नेकी होती तब है जब आप परेशान होते हैं। नेकी होती ही तब है जब आप, तवज्जो है मेरी बात पर आप हजरात? कुछ बातें आप सुनना चाह रहे हैं जो मैं अभी करूंगा नहीं, मैं वक्त आने पे करूंगा। कुछ चीजें आप सुनना चाह रहे हैं हालात पर, लेकिन मैं अभी बात बस इतना आपको बताऊंगा कि इंशाअल्लाह ताला यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी, ये मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला, और बड़ी खैर होगी, बड़ी खैर। आप हमारे चेहरे देख रहे हैं, तबीयतें देख रहे हैं, ये नूर भरा अंदाज देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि तेज तरीन हवा भी कुछ छतों को नहीं गिराया करती। बस आप समझ लें बात को। तो बस कुछ लोग अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल करें, जिनको हकीकतों की खबर नहीं वो जरा तबसरे करने से बचें, इसलिए कि आलिम की इज्जत नबी पाक की इज्जत है।
یہ خود رسول پاک نے بیان فرمایا. وہ ذرا تبصرے کرنے سے بس اتنی بات کہتا ہوں، اور میں دعا مانگ رہا ہوں کئی دنوں سے کہ خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے. تو بہرحال میں کچھ چیزیں ہیں جن کو کسی موقع پر انشاءاللہ تعالی ہم اس پر بات کریں گے. ابھی جو بات کر رہا ہوں آپ صرف اسی پہ توجہ رکھیں، آج اسی کو سنیں. اور آپ دیکھیں کہ الحمدللہ تبارک و تعالی کچھ چراغ ایسے ہوتے ہیں جو تیز ہوا میں بھی چلتے ہی رہتے ہیں، اور ان کی روشنی، اقبال نے کہا تھا ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. وہ مرد درویش حق نے جس کو عطا کیے ہے انداز خسروانہ. تو بہرحال الحمدللہ اعلیٰ احسان ہی کچھ آزمائشیں بتلاتی ہیں کہ آزمائش آئی ہے تو کوئی خیر تھی تو آئی ہے نا، کچھ مسئلہ تھا. تو جب آزمائشیں آتی ہیں تو اس کا معنی ہے کہ حق تھا تو آزمائش آئی. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والا ہے. ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا. بہرحال آمدہ برسر مطلب جو کہہ رہا ہوں آج صرف اسی پہ توجہ رکھیں آپ حضرات. میرے نبی کریم علیہ السلام کا جو حضور نے ہمیں جو مزاج دیا، حضور ذاتی، جب آپ کسی کا ذاتی معاملہ لیتے ہیں نا، ہمارے یہاں پتہ کیا حال ہے، وہ پیر صاحب باقی تو ہر معاملے میں مرید سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ میرے ہر معاملے میں دخل اندازی کرے. یعنی میں اگر روڈ پہ نکلوں تو استقبال بھی کرے، اور میں چندے کا اعلان کروں تو چندہ بھی دے، میری جماعت کو بھی آگے بڑھائے. لیکن اس کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر اس کا ذاتی ہے. نبی پاک نے ہمیں یہ مزاج، میں لاہور میں تھا، سفر جب لوگ زیادہ کرتے ہیں تو تجربہ بھی بڑھتا جاتا ہے، لوگوں سے بندہ جیسے جیسے ملتا ہے. تو ایک شخص نے مجھے کہا، شاید میں نے پہلے بھی بتایا تھا، کہنے لگا جی کچھ مریدوں کو منع کرے، انہوں نے رکشے پہ لکھوایا ہو سب میرے پیر کی دعا ہے. تو دیکھیں نا، آپ کوئی سوچنے والا کہے گا کہ رکشا ہی ملا ہے پیر کی دعا سے تو ان کو منع کرے، تو آپ کہہ دیں ذرا، آپ کی بات زیادہ دور جاتی ہے. تو میں نے کہا چلو اس طرح کرتے ہیں، مرید کو منع کر دیں وہ رکشے پہ نہ لکھوائے کہ میرے پیر کی دعا ہے. تو پیر چلو اپنی پجاروں پہ لکھوا لے کہ سارا میرے مریدوں کا نذرانہ ہے، وہ چلو لکھوا لے، یہ تو اجازت ہونی چاہیے نا. وہ تو ذرا اپنی بڑی پجاروں کے پیچھے لکھوا لے، چونکہ وہ تو کوئی کام نہیں کرتا، تو وہ تو یہ نیکی کرے نا. باقی کسی شخص کا جب جو لوگ آپ کے دائیں بائیں ہوتے ہیں نا، آپ کے خدمت گزار ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، ان کے اگر اوپر غربت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو وہ ان کا ذاتی معاملہ نہیں. میرے نبی پاک نے اسے ذاتی معاملہ نہیں کہا. حضرت ربیہ بن کعب کی وہ حدیث تو سارے لوگ سناتے ہیں کہ وضو کرایا کرتے تھے تو نبی پاک نے فرمایا کچھ مانگ لے. انہوں نے جنت میں نبی پاک کا پڑوس ہی مانگ لیا، یہ بخاری میں موجود ہے. لیکن وہ حدیث بھی پڑھو کہ جب نبی پاک نے انہیں کہا کہ ربیہ تو مجھے وضو کراتا رہتا، شادی کیوں نہیں کرتا؟ حضور نے نہیں، اس کا ذاتی معاملہ، میں شادی کراؤں گا، میں کام میں کیوں آؤں گا، شادی کیوں نہیں کرتا؟ فرض کی حضور کوئی کاروبار نہیں، کوئی معاملہ نہیں، کوئی رنگ روپ نہیں، اور آپ کی خدمت سے بھی رک جاؤں گا. کہتے ہیں حضور خاموش ہو گئے. اگلے دن پھر پوچھا نکاح کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا حضور نہ کاروبار ہے، نہ گھر ہے، نہ مکان ہے، نہ رنگ روپ ہے، کون رشتہ دے گا؟ جب میں یہ کہہ کے باہر نکلا نا حضور خاموش ہو گئے، تو میرے دل میں خیال آیا ربیہ تو بحث کیوں کرتا ہے؟ ان کو بتاتا ہے جنہیں اللہ نے سارا کچھ ہی عطا فرمایا ہوا ہے. حضور کہتے ہیں شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو چپ کر کے کہہ دے محبوبہ جیسے دل کرتا ہے ویسے کر دے، تو آگے سے دلیلیں دیتا پھرتا ہے. یہ بھی کو بات ہوئی. فرماتے ہیں اگلے دن میں نے ارادہ کر لیا، حضور نے اگر آج کہا تو کہہ دینا یا رسول اللہ جیسے دل ہو کرے. میں نے وضو کرایا، میرا خیال تھا حضور یہاں روک کے کہیں گے، یہاں روک کے کہیں گے، پر حضور نے آج بات ہی کوئی نہ کی. میں دیر تک سوچتا رہا یہاں کہیں گے، یہاں کہیں گے، پر آج حضور نے بات ہی نہ کی. میں پچھتا رہا تھا کہ 2 دن موقع ملا میں نے ضائع کر دیا. فرماتے ہیں وضو پورا کرا کے جب میں باہر نکلا، دروازے تک پہنچا تو محبوب نے آواز دی. بات سن میں ٹھہر گیا. فرمایا شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں میرا تو دل پھولوں کی طرح کھل اٹھا. میں نے کہا یا رسول اللہ جیسے دل کرتا ہے کرا دے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلاں قبیلے کے سردار کے پاس جاؤ، اسے کہا اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر. کہتے میں گیا، تھوڑی دیر کے لیے توقف کیا انہوں نے، لیکن پھر وہ راضی ہو گئے. میں واپس آیا، سنو یہ جی اس کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن نبی پاک نے دیکھا کہ اس کو ضرورت ہے میری، اس کا نکاح نہیں ہو رہا، گھر نہیں آباد ہو رہا، تو حضور نے کردار ادا کیا. میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حارثہ بن نعمان کو بلایا. فرمایا تیرا ایک مکان خالی ہے؟ کہ یا رسول اللہ ہاں. فرمایا یہ میرے ربیہ کو دے دے، اس میں رہا کرے گا، دلہن کو لائے گا. حضرت بریدہ اسلمی کو بلایا.
فرمایا کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا چاہیے. یا رسول اللہ کس لیے؟ فرمایا میرے اس غلام نے اپنی بیوی کو حق مہر دینا ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی کو بلایا، تیسرے صحابی، فرمایا ایک مہینے کا بندوبست تو نے کر کے دینا ہے. حضور کس لیے؟ فرمایا میں نے اپنے غلام کا ولیمہ کرنا ہے، بکرے کا بندوبست کر. ساری تیاریاں دی. حضرت ربیہ کہتے ہیں جب میں دلہن بیاہ کے گھر لایا تو میرے دوست یار رشتہ دار مبارک دینے آئے، کہنے لگے تیری کیا بات ہے، شادی بھی اعلیٰ خاندان، ولیمہ بھی، اور کھجور کی گٹھلی کے برابر حق بھی. تو حضرت ربیہ رو پڑے، فرمانے لگے میں تو کالا کلوٹا حبشی غلام تھا، سلام بھی کوئی نہیں لیتا تھا، مجھے مبارک نہ دو، میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھو. یہ سارا حضور کا کرم ہے. کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے، بھئی سارا دن تیرے ساتھ رہتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، تیری نوکری کرتا ہے، تو نے کبھی پلٹ کے دیکھا ہی نہیں، تو نے کبھی اشک شوئی نہیں کی، تو نے اتنا ٹائم ہی نہیں دیا کہ تیرے کندھے پہ سر رکھ کے رو سکے، تیری توجہ ہی نہیں. نبی رحمت علیہ السلام دائیں بائیں والوں آگے پیچھے والوں کا خیال رکھتے، جہاں جس کو ضرورت ہوتی حضور اس کی ضرورت میں پہنچتے، اشک شوئی کرتے، نبی پاک پیار کرتے. کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے، میں کیا کروں. سنو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے نا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اعلیٰ ترین احد کے شہید ہیں کہ نبی پاک فرماتے ہیں رب کریم نے خود ان سے گفتگو فرمائی ہے، ان سے گفتگو کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. حضرت جابر بن عبداللہ کے والد عبداللہ بن عمر احد میں شہید ہو گئے تھے. 6 یا 10 بہنیں تھیں ان کی. قرضے چڑھ گئے، کاروبار میں نقصان ہو گیا. ضروری نہیں کہ کوئی آدمی دھوکے بازی ہو تو وہ مقروض ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں. تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ لوگوں کے دن پھیرتا ہے، حالات تبدیل کرتا ہے. اب صحابی پہ کچھ شک کر سکتا ہے؟ لیکن حضرت جابر کہتے ہیں اتنا قرضہ چڑھ گیا کہ ایک ایک بال میرا قرضے میں ڈوب گیا. قرضے بڑے دینے تھے، مقروض آتے، تنگ کرتے. خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو مقروض ہوتا ہے وہ قیدی ہوتا ہے، جب تک قرض دے نہیں لیتا اتنی دیر تک وہ آزاد نہیں ہوتا. حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میرے باغ میں کھجوریں پکی تھیں. یہ بخاری میں بھی ہے، کنز المال میں بھی ہے، ابن کثیر میں بھی ہے، امام حلبی نے سیرت حلبیہ میں بھی لکھا ہے، 20 درجنوں کتابوں میں آپ کو روایت ملے گی. فرمانے لگے کھجوریں جب میری پک کے تیار ہو رہی تھی تو مقروض جب پیسے لینے آتے تو میں کہتا قرضے یہ کھجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں. یہ ہم پنجاب کے لوگ کیا کہا کرتے تھے، ہاڑی سونی جی، یہاں چاول کی فصل پہ یا گندم کے، ہم نے تو کپڑے لیے ہوتے تھے ادھار دکانوں سے کہ فصل پکتی ہے تو پھر دے دیتے ہیں، کہ کھجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں. فرماتے پتہ مجھے بھی تھا کھجوریں زیادہ تھوڑی ہیں اور جن کے پیسے دینے ہیں وہ پیسے، فرماتے ہیں کھجوریں پک گئیں، اتاری تو یہ تو 11 گنا بھی اور ہو تب بھی قرضہ نہیں اترتا. کہتے ہیں میں نے دوستوں سے، یاروں سے، رشتہ داروں سے، وہ جو کہتے نہیں کوئی حکم ہوا تو بتانا، پھر جس دن بندہ حکم بتاتا ہے اس دن کہتے ہیں آج سویرے ہی بچہ پیسے لے گیا ہے. یہ تو 2 گھنٹے پہلے بتاتا تو تیرا کام ہنس رہے ہیں آپ بیچ بیچ میں سے، 2 گھنٹے پر لیٹ ہے آپ، بلکہ کئی تو پونے گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں. کہتے پونا گھنٹہ پہلے تو آ جاتا تو تیرا کام بس، اور جب بھی آپ فون کرو اسے اگلی دفعہ کرے تو پھر شاید آدھے گھنٹے کا ٹائم دے دیں کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا تو لیٹ ہو گیا، ورنہ کام بالکل تیار تھا. اور ہمارے زمانے میں تو دوستی قائم رکھنی ہے تو صرف اس سے رہ سکتی ہے جسے آپ کام نہ بتائیں. حالانکہ اس دوست کا کیا مطلب، دنیا تے جو کام نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے اس بے فیضے سنگی کو لو بہتر یار اکے، کیا مطلب ہے؟ کام بتایا تو رفو چکر ہو گیا. کیا ہوا اس بات کا؟ میرے رسول کائنات علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں سب سے کہا پر کسی نے نہ سنی، میں تھک گیا نا تو میں دروازہ رسول پہ چلا گیا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، حضور قرضے زیادہ ہیں، کھجوریں کم ہیں، یہودیوں کے پیسے ہیں وہ مانتے نہیں. نبی پاک نے فرمایا ان سے کہو تھوڑے تھوڑے لے لیں باقی پھر دے. حضور نہیں مانتے. حضور کہہ سکتے تھے سلمان جاؤ بات کر کے آؤ، جاؤ بلال صہیب جاؤ. کون جاتا ہے مقروضوں کی سفارش کرنے؟ کہتا ہے بھائی میں نہیں بیچ میں آؤں گا، اتنے پیسے اوہو، میں اپنے موبائل فون بند کر جاتے کوئی پوچھے نہ. لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سنو، خود رسول پاک نبی پاک نے، حضور نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. مقروض کے ساتھ، امیر کے ساتھ نہیں، اس کے ساتھ نہیں جس نے پیسے لینے ہیں،
بلکہ حضور مقروض کے ساتھ، گرے ہوئے کے ساتھ چلے، چل میں چلتا ہوں۔ یہودی تک گئے، فرمایا کچھ لے لے، یہ بیچارہ دھوکے باز نہیں الجھ گیا ہے، غربت، کچھ لے لے باقی پھر دے دیں گے۔ کہنے لگا سارے لینے ہیں۔ جب اس نے بات نہ مانی تو پھر یہ اللہ کے رسول ہے نا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے، دربے بہا دیے۔ یہ دربے کیا ہوتے ہیں؟ یہ مجھے پوچھا تھوڑے دن پہلے ایک شخص نے۔ آپ سنتے رہتے ہیں نا شعر، آپ تو ترجمہ پوچھتے ہی نہیں نا، کبھی پوچھ لیا کریں کہ اس کا معنی کیا ہے، کبھی پرچی لکھ لیا کریں تاکہ کوئی جب آپ سے پوچھے تو یہ دربے کیا ہے۔ لفظ دربے ہے ہی نہیں، اصل میں اعلیٰ حضرت کو پڑھتے نہیں نا لوگ، تو انہیں پتہ ہی نہیں وہ بات کتنی اعلیٰ۔ یہ لفظ دربے نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دور بھی بہا دیے ہیں۔ دور علیحدہ ہے اور بے بہا، دور کہتے ہیں ہیرے کو، ایک معنی ہیرا ہے، دور بے بہا، بے بہا کی تو سمجھ آتی ہے نا، دور بے بہا دیے ہیں یعنی ہیرے بے بہا دیے ہیں اسے۔ اب بات کی دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں، یہ معنی ہے شعر کا۔ تو جب وہ نانا مانا یہودی تو نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے نہیں تو پھر پورے لینے ہیں؟ کہنے لگا جی پورے لینے۔ حضور فرمانے لگے کل آ جانا، سارے دے دیں گے، پورے پیسے تیرے ملیں گے، تو آ جانا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کو حضور نے فرمایا کھجوریں اتار کے نا تو اپنے باغ میں ڈھیر لگا اور میں آیا۔ حضرت عمر حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں بس رسول پاک چل پڑے، حضور نے کندھے پہ رومال رکھا، حضور چل پڑے، کوئی چٹائی نہیں بچھائی، حضرت جابر کہتے ہیں کوئی صوفہ نہیں رکھا، کوئی پھولوں کے ہار نہیں، حضور آئے، 2-3 چکر میرے باغ کے لگائے اور کھجوروں کے ڈھیر کے پاس بیٹھ گئے، فرمایا بلا جس کے پیسے دینے، بلا، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، بلا۔ فرماتے بندے کو بلایا، حضور نے فرمایا کتنے پیسے؟ حضور اتنے درہم دینار ہے۔ فرمایا کھجوریں تولتا جا اور دیتا جا۔ فرماتے میں دیتا گیا، میں نے کہا حضور اس کے پیسے پورے ہو گئے۔ حضور مسکرا کے فرمانے لگے چل 4-5 کلو کھجوریں اضافی دے دے، کوئی حرج نہیں۔ کہتے وہ بھی دے دی۔ حضور نے فرمایا بلا دوسرے کو، فرمایا اس کو بھی بلایا، تولتا گیا، دیتا گیا، حضور پورے ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چل 4-5 کلو کھجوریں زیادہ دے دے۔ کہتے ہیں قرضے بھی دے دیے، 5-5 کلو کھجوریں بھی زیادہ دے دی۔ محبوب اٹھے، کچی زمین پہ بیٹھے تھے، حضور نے لباس مبارک کو جھاڑا، رومال کندھے پہ رکھا، فرمایا میں مسجد جا رہا ہوں، وہاں آ کے مجھے خبر دینا، وہاں آ کے مجھے بتلانا کہ جب میں آیا تب کھجوریں زیادہ تھی کہ جب واپس گیا ہوں تب زیادہ ہے۔ وہاں مجھے آ کے اطلاع دینی ہے، بتانا ہے مجھے وہاں آ کے، میں جا رہا ہوں مجھے بتانا ذرا وہاں آ کے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں نے کھجوریں تولی، میں تھک گیا، ڈھیر تو چھوٹا تھا پر وزن ہی بڑا نکلا۔ کہتا میں تھک گیا، جتنی دی تھی نا اس سے زیادہ تول کے باقی نے دی۔ میں مسجد میں گیا، ذرا لفظ سننا حدیث کے، میں گیا، جا کے عرض کی یا رسول اللہ میں کتنا آیا ہوں؟ جب آپ آئے تھے تھوڑی تھی اور جب واپس آئے ہیں تو کئی گنا بڑھ گئی ہیں۔ حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ بات نا جو تو نے مجھے بتائی ہے، یہ بات ذرا میرے عمر فاروق کو بھی بتا، عمر بڑا راضی ہوگا، عمر کو بھی بتلا یہ بات۔ گویا نبی پاک کے معجزات کی، فضائل کی، شمائل کی باتیں جب بتائی جاتی تھیں صحابہ کے دل ٹھنڈے ہوتے تھے۔ بھی بتا، عمر راضی ہوں گے۔ جناب جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں حضرت عمر کے پاس گیا، میں نے کہا عمر میری یہ رائے تھی کہ جتنی میری کھجوریں ہیں 11 گنا اور بھی اتنی ہو، قرضہ نہیں اترتا، لیکن سارے قرضے بھی اترے، 5-5 کلو کھجوریں بھی زیادہ دے دی اور پہلے سے زیادہ کھجوریں پڑی ہیں۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر کی آنکھیں روشن ہو گئی، چہرہ مسکرانے لگا، کہنے لگا تو اب بتا رہا ہے نا، اب واپس آ کے رزلٹ سنا رہا ہے، تو صحابہ سے پوچھ لے جب نبی کریم گئے تھے تو میں نے اسی وقت کہا تھا، حضور کے جاتے ہی میں نے کہا تھا دیکھنا رب کریم جابر بن عبداللہ پر ساری ہی رحمت نازل فرما دے، اللہ ہر کرم فرمائے گا، خیر ہو جائے گی، دیکھ لے میں نے پہلے بتلا دیا۔ میرے نبی پاک سلام چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ دیتے، خیال کرتے کس کو کس وقت کس چیز کی حاجت ہے، اس کی وہ حاجت پوری کی جاتی، اس کا دھیان رکھا جاتا۔ حضرت جابر خود فرماتے، یہ مسلم کے لفظ ہے، فرماتے ایک دفعہ میں حضور کے ساتھ جہاد پہ گیا تھا، میرا اونٹ کمزور تھا، میں پیچھے رہ گیا۔ ہمارے یہاں شرط لگتی ہے نا، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، ایک بھائی گاڑی خریدتا ہے پھر دوسرا چاہے زیور بیچے اس نے بھی خریدنی ہوتی ہے ورنہ گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں ملتی۔
बहुत सारे खर्चे, ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना, इकट्ठे जहां भाई रहते हैं 3 4 5 6, उसके बहुत सारे खर्चे जिद की वजह से बढ़ जाते हैं। उसने किया है तो लिहाजा मैंने भी, होता है ना जी ऐसे। तो फिर उस जिद में कोई पीछे पलट के नहीं देखता कि चलो जो पीछे रह गया उसका भी हाथ पकड़े साथ आ जाए, तो रहते हैं उसमें बेचारे। कई थक जाते हैं, कईयों के पैर दौड़ दौड़ के सूज जाते हैं, बड़े मसले बनते हैं, लेकिन पीछे पलटने को कोई तैयार है? इस दौड़ ने हमें थका के रख दिया। मुस्लिम में है, जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्ला कहते हैं हुजूर के साथ मैं जिहाद पे गया, वापिस आ रहा था, मेरा ऊंट कमजोर था, बूढ़ा था, बीमार था, सब लोग आगे गुजर गए, मैं पीछे रह गया। कुछ मैं परेशान रहता था गुर्बत से, तो मैं मायूस भी था, जरा पीछे रह गया, परेशान था। फरमाते हैं नबी पाक ने ना 2-3 दफा पलट पलट के देखा, इधर देखो। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े लोग देखे हैं, वो अमीरों में चले गए, पीछे पलट के उन्होंने गरीबों को कभी नहीं देखा कि वो एक दोस्त होता था हमारा जो माड़ा है, गरीब है, पलट के नहीं देखा। कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना आगे गए, सबसे आगे। हुजूर ने 2 4 5 दफा ना पीछे पलट के देखा। जाबिर इब्न अब्दुल्ला कहते हैं जब मैं नजर ना आया तो मेरे महबूब का अंदाज़े करीमाना देखें, हुजूर एलानिया फरमाने लगे, मुझे जाबिर नहीं नजर आ रहा। बेखबर हो जो गुलामों से, वाक़ा क्या है, वाक़ा क्या है। यहां हमारे उस्ताद जब ये हदीस पढ़ा रहे थे ना, ये हदीस पढ़ा रहे थे, तो अचानक रोने लग गए। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ, रो क्यों पड़े? तो कहने लगे यार सोचता हूं जो महबूब जिहाद से वापसी पर अपने गुलामों को नहीं भूले, वो मैदान माशर में कैसे भूल जाएंगे? वो वहां भी पूछेंगे फलाना किधर गया, फलाना किधर गया, एक एक का नाम लेंगे। हुजूर नाम लेंगे, हमारी मौज बन जाएगी। नबी करीम ने करके देखा, जाबिर, हुजूर उनका ऊंट कमजोर है, पीछे रह गए। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि जरा आहिस्ता करो साथ, ये नहीं फरमाया, बल्कि नबी पाक ने फरमाया तुम चलो। काफिला चलता रहा, हुजूर ने घोड़ा पीछे की तरफ मोड़ा, सबसे पीछे आए। जनाब जाबिर कहते हैं पीछे मेरे पास। इस हिकमत को आप समझें, हदीस के लफ्जों पर आप गौर करें। एक कहते मेरे पास लाओ, ये बात और है, जरा आहिस्ता हो जाओ, वो भी साथ मिल जाए। लेकिन ये माना और है कि गरीब जहां बैठा है उसके पास खुद चल के जाना। हुजूर के पीछे आए और फरमाते मैं चूंकि परेशान था तो महबूब मेरी तरफ देख के फरमाने लगे इसको दौड़ाता क्यों नहीं, पीछे क्यों रह गया? तो कहते मायूस बंदा, परेशान बंदा कभी कभी वो इस तरह बोलता है कि जैसे उड़ रहा है, थोड़ा सा ना सख्त खुश बातें भी करता है। कहते मैंने उस आलम में ना, मैंने कहा हुजूर इस काबल होता तो सबके साथ मिल ना जाता, कमजोर है, माड़ा है, मेहरान है, और वो भी पुरानी जो चल ही नहीं सकती। कहां या रसूलल्लाह दौड़ेगा, इस काबिल ही नहीं है। हुजूर इस काबिल होता तो काफिले के साथ ना होता। कहते हैं हुजूर ने मेरी तरफ तवज्जो फरमाई, मैं बातें कर रहा था अपने अंदर की परेशानी की, तो हुजूर मुस्कुराते जा रहे। हुजूर के हाथ में छड़ी थी, फरमाने लगे ऐसे ही तू बातें कर रहा है। नबी पाक ने ऊंट की पुश्त पे छड़ी लगाई और फरमाया तू दौड़ता क्यों नहीं? बड़े हल्के से मुस्कुरा, ओए तू दौड़ता क्यों नहीं? तो जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्ला कहते हैं जो सबसे पीछे था ना वो सबसे आगे निकल गया, वो दौड़ता गया, दौड़ता। फरमाते मेरा चेहरा भी अजीब सा, लोग मेरे अंदाज देखें कि ये कैसे आगे निकल गए, कैसे निकल गया। आगे वही निकला है जिसे मुस्तफा की तबकी मिल गई है। तो ये कर गया, चलाकी कर गया, बस तबकी मिल गई तो बात है, मैं निकल गया आगे। हुजूर की तबकी तो मिली थी। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला कहते हुजूर घोड़ा दौड़ा के मेरे पास आए, हुजूर ने मेरा ऊंट तेज कराया नबी पाक की बरकत से। तो करीब आके फरमाने लगे ठहर जा यार, हम भी तेरे काफले में, हमें भी साथ ले ले। फरमाते अब तो मैं रो ही पड़ा कि खुद भीख दें, खुद ही कहे मंगते का भला हो।